کے دل کو ہم نے غافل کر کے رکھا ہے، لاپرواہ دل ہے. آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپ کی اس کے ساتھ محفل نہیں ہونی چاہیے، آپ کی محفل اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے. اسی تعلق سے دوسرا حکم ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. محفل جڑتی ہے، لوگ جڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ افضل ترین شخصیت تھے، تو لوگ آپ سے خود بخود جڑیں گے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ بابرکت مہینہ آدھا گزر چکا ہے اور اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے کوششیں کی اور اب تک اپنی کوشش کو جاری رکھے ہوا ہے. اور غفلت میں ہے وہ آدمی، لاپرواہی کا شکار ہے کہ جس نے اپنے رمضان کا آغاز اللہ کی عبادت، اللہ کی قربت اور احسان کے ساتھ کیا تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نفس اس پر غالب آ گیا. یہ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ جب رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں، انسان نیکی سے پیچھے کیوں رہ جاتا ہے. اور خاص طور پر میں نے جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ اس وقت کی وہ کیفیت ہے جو آپ سب نے محسوس کی ہوگی کہ رمضان کے آغاز میں اور آج کے دن کی فجر میں نمازیوں کی وہ تعداد، نمازیوں کا وہ جوش باقی اور قائم نہیں رہا. تراویح کی نماز میں جس جذبے سے لوگ شروع رمضان میں حاضر ہوئے تھے، اس وقت وہ تعداد آدھی ہو چکی ہے. لیکن رمضان کا مہینہ، بلکہ کئی اہل علم نے کئی شرعی نصوص کی بنا پر یہ بات ذکر کی ہے کہ رمضان کا آخر، بلکہ ہر عبادت کا، ہر وقت کا، ہر موسم کا آخر آغاز سے افضل ہوتا ہے. عام طور پہ لیلۃ القدر بھی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، آخر کی بڑی فضیلت ہوتی ہے. اور کامیاب ریس میں گھوڑا بھی وہی ہوتا ہے جو اپنا جوش، اپنی طاقت ریس کے آخری مرحلے میں استعمال کرتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم اس وقت رمضان کے مہینے کے ہوتے ہوئے بھی اس انہماک کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس دل جمی کے ساتھ حاضر نہیں ہو پا رہے جو ہم سے مطلوب تھا، جو ایک مسلمان سے ہونا چاہیے تھا. وہ کیفیت اس کے اندر باقی نہیں ہے. اس کیفیت کو اس مرحلے میں اہل علم نے جس چیز سے تعبیر کیا ہے، جس مسئلے سے تعبیر کیا ہے، اس کا نام ہے غفلت. کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اور غافل ہونے کا سادہ سا مطلب ہمارے اردو میں کہتے ہیں لاپرواہ. اور اہل علم نے یوں بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کا جان بوجھ کے عدم ارادت الخیر قصدا وعدم محبتہ، انسان جان بوجھ کر نیکی کا ارادہ کرتا ہی نہیں ہے اور نیکی سے اس کو دل میں محبت پیدا ہی نہیں ہو رہی. رغبت سے، محبت سے وہ
عبادت کی طرف لپک نہیں رہا، بلکہ اس کو دھکیلا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین کا جب نماز کی طرف آنا ہے وہ آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیفیت بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ سستی، وہ کاہلی، وہ غفلت، وہ لاپرواہی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے چیک کیجئے، نوٹ کیجئے یہ غفلت پیدا کیوں ہوتی ہے، خاص طور پر جس وقت سیزن اپنے ٹاپ پہ ہو، پیک پر ہو، اس وقت غفلت پیدا ہو جائے، اس وقت انسان سو جائے، اس وقت غافل ہو جائے، اس وقت لاپرواہ ہو جائے، اس وقت چھوڑ دے۔ مارکیٹ کا سیزن ہو اور دکاندار اپنے سیزن سے غافل ہو، اس کو چھوڑ دے، اس کو مال کی پرواہ نہ ہو، کیا آ رہا ہے، کیا بکا، کیا موجود ہے، کیا مارکیٹ میں سپلائی کی ضرورت ہے، کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ غافل رہے، یہ آدمی کاروبار میں خسارے میں ہوتا ہے۔ یہ مومن کا کاروبار ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، یہ اللہ سے میں نے ایک سودا کیا ہے، اور وہ سودا رب تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو۔ لیکن میری اور آپ کی کیفیت جو ہے، سچی بات ہے، وہ باور نہیں کروا رہی کہ ہمیں واقعتاً کوئی جنت کی طلب بھی ہے، ہم کوئی جہنم سے آزادی بھی چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اللہ سے مغفرت بھی مطلوب ہے۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں جب انسان لاپرواہی میں پڑ جاتا ہے۔ پہلی وجہ ہے اس کی صحبت اور محفل اور مجلس، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی ہے، جو اس کی محفل ہے، جو اس کی گیدرنگ ہے، وہاں پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بڑا قابل غور یہ مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا قرآن مجید میں، سورہ کہف میں بھی اور 7ویں پارے میں سورہ انعام میں بھی۔ ایک جگہ حکم دیا، ایک جگہ نہیں ہے، منع کیا ہے۔ حکم ہے، حکم کے الفاظ بھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ، صبر کہتے ہیں انسان کا حبس النفس، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، کنٹرول کر کے رکھنا۔ دل کچھ چاہ رہا ہے، خواہش کچھ چاہ رہی ہے، طبیعت کچھ چاہ رہی ہے، لیکن انسان اس کو مار دیتا ہے۔ طبیعت چاہتی ہے تعلقات بڑے بڑے دنیا دار لوگوں سے ہوں، طبیعت چاہتی ہے، مزاج چاہتا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میری سیلفی، میری تصویریں، میری ڈی پی کسی بڑی شخصیت کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ لیکن اے نبی، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ نے اپنی دوستی، اپنا تعلق، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان کے ساتھ جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت اور یاد میں مگن رہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اس سے آگے آپ آگے نہیں دیکھیے گا، ان کے ساتھ ہی آپ کا میل جول ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ مزدور ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہے، آپ کا تعلق اس آدمی کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ جوڑ کے رکھیے اپنے آپ کو۔ ترید زینت الحیات الدنیا، یہ دوسرا سبب بھی اس آیت میں بیان ہوا ہے جس پر ہم الگ سے بات کرتے ہیں۔ آپ کیا دنیا کی رہنائیاں، رونقیں، اس کا آپ کا ارادہ ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے علاج ذکر کیا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس آدمی کی اطاعت بات نہیں مانی جس کے دل کو ہم نے غافل کر کے رکھا ہے، لاپرواہ دل ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپ کی اس کے ساتھ محفل نہیں ہونی چاہیے، آپ کی محفل اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی تعلق سے دوسرا حکم ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ محفل جڑتی ہے، لوگ جڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ افضل ترین شخصیت تھے، تو لوگ آپ سے خود بخود جڑیں گے۔ اب آپ کا اختیار ہوگا کہ کون آپ کے ساتھ جڑے۔ آپ کی محفل سے ان کو نہ دھتکارا جائے جو صبح شام اپنے رب کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ آپ نے ان کا حساب نہیں دینا، ما علیک من حسابہم من شیء، آپ سے ان کے متعلق ایک ذرے کے متعلق بھی نہیں پوچھا جائے گا۔
نہ ان سے آپ کے عمل کے متعلق پوچھا جائے گا. فتطردہم، اگر آپ نے ان کو پھر بھی دھتکار دیا، اپنی محفل سے اٹھا دیا، اپنی محفل تبدیل کر لی، فتکون من الظالمین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شمار، یہ اللہ کے الفاظ ہیں قرآن مجید سورہ انعام 7واں پارہ، آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر آپ کی محفل میں سے ان لوگوں کو اٹھا دیا گیا، آپ نے اپنی محفل کو خاص کر لیا. اس کے ساتھ دو چیزیں اور شامل کیجیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. جو دوسری چیز ہے جو انسان کے اوپر دنیا چھا جاتی ہے، دنیا کی محبت غالب آتی ہے اور اس میں وہ عبادت سے پیچھے ہٹتا ہے، غافل ہوتا ہے، اس کے اندر سے انسیت ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل کے تقاضوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. آپ کی محفل میں اگر باتیں ہو رہی ہوں، کیونکہ آپ کی دعوت مشرک کے پاس بھی جا رہی ہے، آپ ایک کافر کے پاس بھی جا رہے ہیں، اس محفل کے اندر اگر اللہ کی آیات کا استہزاء ہے، اللہ کی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، وہ اللہ کی آیات میں بال کی کھال اتارتے ہیں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، آپ نے اس محفل میں شریک نہیں ہونا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہاں سے اٹھ جائیے. یہ محفل کے متعلق ہے. اور وہ ایک تھا نا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اس کے متعلق تو قرآن میں آپ کو کئی جگہ پہ، کئی مقامات پہ یہ الفاظ نظر آئیں گے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. یہ کبھی کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر، کبھی کسی دنیا کے اندر کسی کو بڑا سے بڑا آدمی، دنیا کے ہمیں فہرست دی جاتی ہے، یہ دنیا کا امیر ترین پہلے نمبر پہ آدمی ہے، یہ دوسرے پہ ہے، یہ تیسرے پہ ہے، چوتھے پہ ہے، یہ پانچویں پہ ہے. اس کے لائف اسٹائل کو دکھایا جاتا ہے، کچھ لوگ نمایاں کرتے ہیں. اللہ نے اگر ان کو دیا ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو غریب تو نہ شو کرے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ بلا وجہ اپنے دولت کی، اپنے پیسے کی ڈھاک بٹھائے لوگوں کو. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ چیز نہ ہو. آپ کی آنکھیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی آنکھوں کو اٹھا کر نہ دیکھیے. جو ہم نے کافروں کو دنیا کی چیزیں عطا کی ہیں، یہ تو ان کو فتنے میں مبتلا کرنا تھا. زہرۃ الحیات دنیا، تو دنیا کی چمک ہے، رونق ہے، دمک ہے، یہ ان کو آزمائش کے لیے دی گئی تھی. آپ ان جیسا بننے کی خواہش دل میں بھی مت پیدا کیجیے ان کی چیزیں دیکھ کر. کاش میرے پاس بھی یہ سواری ہوتی، کاش میرا بھی ایسا گھر ہوتا، کاش میرے پاس بھی اپنے گھر کے اندر اتنے نوکر چاکر، کاش میرا کاروبار بھی ایسا ہوتا، کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے پروردگار کی جو عطا ہے، جو رزق ہے، وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے. یہ تو تھیں آیات اور نصوص. اب ذرا اس مسئلے کو سمجھیے. ہماری محفل جو ہوتی ہے، ہماری محفلیں جو ہوتی ہیں، جب ہم اس کے اندر گفتگو کرتے ہیں، آپ کے دوست یار ہوتے ہیں، اگر وہ حضرات کاروباری ہیں تو محفل کا موضوع ہمیشہ کاروباری عام طور پہ رہتا ہے. کتنے بنائے، کتنے ہوئے، آج کل مارکیٹ میں کون سی چیز آگے جا رہی ہے، نئے سے نئے کاروبار کے آئیڈیاز ہوتے ہیں. اور پھر انسان مستقل اسی پر سوچتا ہے، مستقل اسی پر سوچتا ہے، کیونکہ مستقل اس کی محفل انہی کے ساتھ ہے اور انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. 2 کے 4 کیسے کرنے ہیں، 4 کے 8 کیسے کرنے ہیں. یہ دونوں سبب ہیں. آپ کی محفل اگر ایسی ہے کہ جو صرف دنیا کو سوچتے ہیں، صرف دنیا کو سوچتے ہیں، جن کا محور کاروبار ہے، یہ آدمی آپ کو اللہ کی عبادت سے کھینچ کر اپنے قریب کر لے گا. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کی محفل پاکیزہ نہیں ہے. یہ وقت جو ہے، یہ دنیا کمانے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم کھاتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، تفریح بھی ہوتی ہے، شاپنگ بھی ہوتی ہے، عید کی تیاری بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتا تو وہ اللہ کی عبادت والا ماحول نہیں ہوتا، ماحول جس کو حقیقت میں کہا جاتا ہے. مدینہ کے اندر کئی سلف نے لکھا، امام مالک کے دور تک، کہ ہم مسجد سے جب نکلتے تھے نماز پڑھ کر تو تقریباً ہر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی. ماحول بنتا ہے، ماحول سمجھ میں آتا ہے کہ کس نے کتنی نماز پڑھی، کس نے کتنا صدقہ کیا، کس نے کتنا قرآن پڑھا، آج کس نے کتنے پارے پڑھ لیے، آج کون کہاں پر گیا، کہاں کس نے صدقہ کیا، کہاں کس نے کتنی دیر دعائیں کی، کس نے کتنی دیر خدمت کی، صلہ رحمی کی. یہ جب محفل میں آپ کی باتیں ہوں، تجربہ کر کے دیکھیے گا. کسی دن ایسی محفل میں بیٹھیں کہ جہاں پر نیکی کی بات ہو، نیکی کے تبصرے ہوں، کیا کیا آج، کتنی نیکیاں کی. آپ اپنے طبیعت کے اندر چند ہی لمحوں کے اندر فرق محسوس کریں گے.
اور جب محفل کا موضوع اس انداز کا ہوگا کہ کتنا کمایا، کیا چل رہا ہے، کیا چیز زیادہ بک رہی ہے، نئی گاڑی کی شوشہ چل رہی ہے، نئے گھر کا مسئلہ چل رہا ہے، انسان اپنے نئے موبائل کو دکھا رہا ہے، اپنے نئے نئے کپڑوں کو، اپنے نئے نئے لباس کو، عید کی شاپنگ کو نمایاں کر رہا ہے، پھر دماغ پر یہ سوال رہتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ عون بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ترمذی جامع ترمذی ان کا قول نقل کیا ہے، محدث تھے، کہتے ہیں میری محفل ایک عرصہ دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہی، تھے محدث، کہتے ہیں بس غم رہتا تھا، ایک سر پہ بوجھ رہتا تھا۔ ان کی محفلوں میں بات تو یہ ہوتی تھی سواری، میری سواری اس کی سواری سے اچھی، اس کی سواری اس کی سواری سے اچھی، گھر اس کا اس سے اچھا ہونا۔ میں بھی یہ سوچتا تھا میری بھی ان کی اچھی سواری ہونی چاہیے، میرا بھی گھر ان سے اچھا گھر ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں آخر کار میں نے محفل تبدیل کر لی، آخر کار اس محفل کو چھوڑ کر ایسی محفل میں آ گیا جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عبادت کی، دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی راحت اور سکون نصیب ہوا، ایسا اطمینان نصیب ہوا، یہ ساری ٹینشن ختم ہو گئی۔ جب انسان ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے نا، بات سنتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اندر ہی اندر گھٹتا ہے، اس کو چاہیے ہوتی ہیں چیزیں کہ ملے انسان کو اور آئے۔ جب اور کے چکر میں پڑتا ہے تو یہ تو سیزن ہے کمانے کا، پھر انسان نکل جاتا ہے، پھر انسان اس محفل کو چھوڑتا ہے، پھر انسان بے آباد کر دیتا ہے اللہ کے گھروں کو، پھر عبادت میں سستی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی محفل کو سدھارنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، خاص طور پر رمضان کے حوالے سے، یہ آگے اعتکاف کیوں ہے؟ آپ کیوں بیٹھیں گے مسجد؟ آپ کیوں دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے؟ آپ کے گھر کے 10 کام ہیں، آپ کے دنیا کے 10 کام ہیں۔ شریعت نے، حالانکہ شریعت میں، دین اسلام میں رہبانیت، صوفیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان دنیا سے قطع تعلق ہو جائے، چھوڑ دے دنیا کو، لیکن چند مواقع پر دنیا کو چھوڑنا تاکید ہے۔ چھوڑ دو، اس وقت دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے، دنیا کے بے شمار تمہاری زندگی کے اندر موقع موجود ہیں، سال کے 11 مہینے موجود ہیں۔ یہ دنیا کمانے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کو، آخرت کو، اپنی کامیابی کو سامنے رکھ کر، اپنا ہدف کا تعین جنت اگر ہے تو انسان پھر جنت کو سامنے رکھ کر رفتار اپنی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس کی رفتار پھر اسی انداز سے ہوتی ہے، اس کا کردار اس انداز پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اللہ سے غافل نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم اس وقت دور ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ ہے آخرت کی یاد سے غفلت، اس کی وجہ سے سستی کا پیدا ہونا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے، لیکن قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جیسے جیسے میں اپنا ایک ایک دن گزارتا جا رہا ہوں، میں تو اپنے قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، لیکن میں غافل ہوں، مجھے ہوش ہی نہیں ہے کہ میں نے کل اللہ کو اٹھ کے جواب دینا ہے، میں نے کل اللہ کو اٹھ کے حساب دینا ہے۔ میرا عمل اس بات پر دلالت نہیں کر رہا۔ میں تو، آپ بہتر جانتے ہوں گے، آپ تو حضرات کاروباری ہیں، مجھے تو ایک کاروباری نے بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے، کہنے لگا کہ پہلے ہم گفتگو ہوتی تھی، کسی سے پیمنٹ لینی ہے، پیسے لینے ہیں، بات چیت ہوتی تھی، آخر میں اس کو کوئی اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کی یاد دلا دیتے تھے کہ بھائی کل حساب دینا پڑے گا، پھر کل لیں گے، تو کہیں نہ کہیں یہ جملہ اس کو دل میں لگ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی بات آگے چل پڑتی تھی۔ کہا اب اس وقت مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کو کہہ دو کہ کل دیکھیں گے، کل لیں گے، تو وہ بھی کھل کر کہتا ہے ہاں کل ہی لے لینا، کل نمٹ لینا۔ وہ کل سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یہ جو انسان کی جرت ہے، یہ جو انسان کی اکڑ ہے، یہ مار دیتی ہے بندے کو۔ من کانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه او ماله، کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی اپنے بھائی پر، اس کے مال، اس کی عزت کے حوالے سے، فلیتحلل منه اليوم، آج اس سے جان چھڑا لے، جو حساب کتاب دینا ہے آج نپٹا لے۔ اگر آج نہ نپٹایا تو کل قیامت کے دن کوئی درہم و دینار میں فیصلے، تبادلے، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس کی نوعیت حسنات اور سیئات کے ساتھ ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نیکیوں کے اور گناہوں کے تبادلے ہوں گے، ادھر سے نیکیاں ادھر جائیں گی، ختم ہو گئی تو ادھر کے گناہ ادھر آئیں گے۔ یہ جو جرت ہے، یہ جو انسان کے اندر آخرت، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، انسان غافل ہے آخرت سے، اس کو دنیا کا سب کچھ پتہ ہے، دنیا کیسے کمانی ہے، دنیا میں کیا، دنیا کا پکا آدمی، ہوشیار ترین آدمی، کامیاب ترین آدمی،
آخرت کا اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی. آخرت اللہ کی جنت تک پہنچانے والے بغیر حساب و کتاب کے جنت تک پہنچانے کا راستہ کون سا ہے؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذرا ڈرائیے تو صحیح یوم الحسرہ سے، حسرت والے دن سے. قیامت کا نام ہے حسرت والا دن، جس دن واقعتاً مومن ہو وہ بھی حسرت کرے گا، کافر ہو وہ بھی حسرت کرے گا. کافر کی حسرت تو ہے ہی ہے، مومن کی حسرت بس یہی ہوگی کہ کاش اور زیادہ کراتا، کیونکہ جنت جو ہے وہ درجات کی تقسیم اعمال کی بنیاد پر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ آیت تو اس وقت پڑھی تھی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جانتے ہو کل قیامت کے دن جنتی جنت میں جائیں گے، طویل حدیث ہے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد ایک مینڈے کی شکل کے اندر ایک جانور کو لایا جائے گا، اور وہ جانور حقیقت میں جانور نہیں ہوگا، وہ موت ہوگی. اس کے بعد اہل جنت کو ندا دی جائے گی، اور اہل نار کو، اہل جہنم کو بھی ندا دی جائے گی، دیکھو یہ موت ہے. اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اب موت نہیں آئے گی، اور اس کے بعد ندا ہوگی یا اہل الجنہ خلود لا موت و یا اہل النار خلود لا موت. جنتیوں اب جس کیفیت میں جس طرح ہو ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، مرنا اب نہیں ہے. بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر موت ہوتی جنت میں تو جنتی اہل جنت خوشی سے مر جاتے ہیں، اور اگر موت ہوتی تو اہل جہنم اس حسرت سے مر جاتے، اس تکلیف اور عذاب کو سہتے سہتے مر جاتے. اور ان کو بھی یہی کہا جائے گا خلود لا موت. جہنمیوں یہی ہمیشگی ہے، یہی ٹھکانہ ہے، اب موت اینڈ ختم نہیں ہونا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، یہ وہ حسرت کا وقت ہوگا، اس وقت سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. اذ قضی الامر، جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملہ نپٹا دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت غفلت میں پڑی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو حسرت سے کس انداز سے انسان نے باہر نکالنا ہے. اس لیے کوشش کیجئے اپنے سامنے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جب حل بیان فرمایا تو اکثر ذکر خاتم اللذات، اپنی موت کو اکثر یاد کیا کرو. یہ انسان کی لذتوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. جو آپ سوچتے رہتے ہیں نا سارا دن، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، یہ دنیا دنیا دنیا. ایک چکر قبرستان کا ہوتا ہے کبھی کسی. میں تو یقین کریں کہ بعض دفعہ جنازوں کے اندر شرکت کر کے میں غفلت کا عالم دیکھ کر پریشان ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، اپنا مشاہدہ اور اپنا تجربہ ہے. میں نے جنازوں کے اندر لوگوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں نے جنازوں کے اندر لوگوں کو جنازہ سامنے رکھا ہے اور پیچھے مسجد کے اندر ہی اپنی PR بناتے ہوئے دیکھا ہے. تعلقات بنا رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، گھومتے پھر رہے ہیں، ناچتے پھر رہے ہیں، اس سے ہاتھ اس سے ہاتھ، اس سے ملنا اس سے ملنا، اس سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم بھی قبرستان کے اندر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مقصود جنازے میں حاضری نہیں ہے. کبھی یہ الیکشن قریب آ جائیں، سرکاری الیکشن ہو، کوئی اپنا مارکیٹوں کے الیکشن ہوتے ہیں، کبھی قوم برادری کے کسی کے الیکشن ہوتے ہیں، کبھی کہیں کے. پھر دیکھیں یہ جو ووٹ کے مانگنے والے لوگ ہیں یہ کس طریقے سے بل بلا رہے ہوتے ہیں، پھٹک رہے ہوتے ہیں جنازے میں، خوشی میں، نکاح میں. مقصود اپنی موت کو یاد کرنا نہیں ہے، مقصود اس جنازے میں آ کر اپنے آپ کو رب کے قریب کرنا نہیں ہے. مقصود اب بھی انسان کی اگر آنکھ نہیں کھل رہی، اب بھی انسان سمجھ نہیں پا رہا کہ جنازہ جو پڑا ہے کل تک یہ آدمی میرے ساتھ ہی تھا، میرے ساتھ ہی ان صفوں میں ہوتا تھا، میرے ساتھ ہی کام کاج پر ہوتا تھا، آج یہ نہیں ہے، کل میں بھی نہیں ہوں گا، میں نے بھی اس چارپائی پر لیٹنا ہے. انسان کو یہ چیز پھر بھی خواب غفلت سے باہر نہیں نکال رہی، باہر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں رہا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو سوائے غفلت کے اور حسرت کے کچھ نہیں ہوگا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. اس سے بڑی غفلت کیا ہوگی کہ جب موت آن پڑے، موت کا وقت آ جائے اور اس وقت انسان صرف اللہ سے لمحے لمحے کی بھیک مانگے، اللہ تھوڑا وقت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، پھر میں نیک صالح بھی بنوں گا، پھر میں صدقہ بھی کروں گا، پھر میں خیرات بھی کروں گا، پھر میں درست ہو جاؤں گا. پھر اللہ کا قانون اسے پتہ چلے، اس کو بتایا جائے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کا وقت پورا ہو جائے اس کو لمحے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کسی کا وقت آ جاتا ہے تو نہ لمحے بھر کو آگے کیا جاتا ہے نہ لمحے بھر کو پیچھے کیا جاتا ہے. کوئی چیز بالکل جو وقت ہے اس پہ معاملہ پورا ہوگا. تو یہ زندگی ملی تھی، یہ ٹائم تھا، یہ وقت تھا، سمجھنے والے، سمجھانے والے، بتانے والے آ رہے تھے. تم اس موسم کے اندر بھی
اس رب کی رحمت والے مہینے بھی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، جس میں ایک ندا لگانے والا سنن ابن ماجہ کی حدیث اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے نیکیوں کے متلاشی بڑھ آگے، یہ تو تیرا کام ہے، یہی تو تیرا موسم ہے، اسی کو تو نے لوٹنا ہے، یہاں تو جتنا تو لے سکے، جتنا تو حاصل کر سکے، جتنی تو محنت کر سکے۔ تو یہ جو سستی انسان کے اندر پائی جاتی ہے انسان کو مار دیتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم عام طور پہ دنیا کی یہ رعنائیاں ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بہت زیادہ اسٹائلش زندگی گزارنا، تنعم پسندی، نعمتوں میں تکلیفوں کو برداشت نہ کرنا، بس آسان آسان اچھا اچھا میٹھا میٹھا معاملہ چلتا رہے۔ دو چیزیں ہیں، اب اگر گرمی کا موسم ہے، کوئی ایسی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے تراویح کے لیے، ویسے جہاں پر اے سی لگا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تنعم پسندی یعنی بلا وجہ کی اپنے آپ کو سہولتیں فراہم کرنا، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نازک مزاج، وہ اپنی ایک زندگی کے شوشاں میں لگے ہوتے ہیں، ان کو اسٹائلش زندگی، بھرم، اسٹائل دکھانا بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی نے جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ من اتبع الصید غفل، من سکن البادی جفا، من اتبع الصید غفل ومن اتبع سلطان افتتن، کہ جو شخص عام طور پہ بادیہ میں رہتا ہے، گاؤں دیہات میں رہنے والے سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں، حدیث ابھی شرح کا وقت نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ شکاری بن کے رہتا ہے، شارین حدیث حافظ ابن حجر نے دیگر نے بھی لکھا ہے کہ جس کی عادت ہے اس طرح کی زندگی گزارنا، کیونکہ شکار میں اور آپ عام چھوٹا طبقہ نہیں کرتا، یہ شوقین لوگ کرتے ہیں جن کے پاس حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا تو انسان خرچ کرنے کے لیے تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں خرچ کرے، پھر وہ خرچ کرنے کے لیے لاکھوں بلکہ کروڑوں کے اندر صرف گاڑی کی نمبر پلیٹ گولڈن نمبر کی خریدتا ہے، موبائل کا اس کو گولڈن نمبر چاہیے ہوتا ہے، فلاں چیز نمایاں کرنے کے لیے یہ چیز چاہیے۔ پیسہ ہے نا، خرچ کرنے کے لیے ایک طرف ایک مجبور ہے جس کو اپنے علاج کے لیے دوا کے پیسے میسر نہیں ہیں، اور ایک طرف وہ ہے کہ جس کو خرچ کرنے کی جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان فضول چیزوں کے اندر اپنا پیسہ برباد کر رہا ہے۔ تو جو شخص اس انداز سے شکاری بن کر رہتا ہے یہ شخص ہمیشہ آپ کو غافل نظر آئے گا۔ یہ صرف شکاری کے متعلق نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے متعلق ہے دنیا کی کسی بھی ایسی چیز کے اندر پڑ جائے جس کے اندر اس کو اپنے آپ کو سہولتیں فراہم کرنا اور اپنی نمود و نمائش مقصود ہو، یہ آدمی غافل نظر آئے گا، عبادت سے دور نظر آئے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں پر غور کیجئے، میں کہاں پھنسا پڑا ہوں، میں کیوں دور ہوا ہوں، میرے اندر سستی ہے، میرے اندر غفلت ہے، میری محفل درست نہیں ہے، تو اپنا علاج انسان اختیار کرے۔ ان دنوں کے اندر غفلت پیدا ہو رہی ہے، قبرستان کا بھی انسان چکر لگائے، دیکھ کر آئے، جان کر آئے، تاکہ یہ جو غفلت دل کے اندر پیدا ہوئی ہے دیکھ کر تو آئے کہ اس قبر کے اندر میں نے بھی پہنچنا ہے، یہاں پر میرا بھی حساب ہوگا، اور یہاں پر ایک ایک سجدے، ایک ایک نیکی کے لیے میں ترس رہا ہوں گا۔ ایک ایک نیکیوں پر فیصلے بات اٹک جاتی ہے آ کر، وہ ایک ایک نیکی، ایک ایک چیز یہ کہیں مجھے پیچھے نہ چھوڑ دے۔ بعض اوقات میں مسجد میں جائیں کہ نماز کی امام نے سجدے میں چلا گیا تو لوگ پیچھے آتے ہیں، بعض مساجد میں تو لوگ شامل ہو جاتے ہیں، بعض مساجد میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، امام سجدے میں ہے، ابھی جب سجدے سے اٹھے گا، قیام میں آئے گا، پھر ساتھ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو سجدے کر رہا ہے امام، اگر میں اس وقت جا کے اس کے ساتھ سجدے میں شامل ہو گیا، اس سجدے کی شمار کوئی وہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کا نماز میں کوئی شمار کیا جا سکے، وہ اضافی ہے، کیونکہ رکعت نکل چکی، میں کھڑا رہا، امام کھڑا ہوا، میں قیام میں شامل ہو گیا، نماز میری درست ہے، نماز درست ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، بلا وجہ میں کھڑا ہوں صف کے اندر باوضو، اگر میں سجدے میں چلا جاتا ہوں، صرف یہ جھکنا ہی پڑے گا، کل قیامت کے دن جب یہ نیکیوں پہ بات آ کے اٹکے گی، ایک ایک نیکی کی، یہ چھوٹے چھوٹے جو جذبے ہیں نا، یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالیے، اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالیے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو جو کیفیت ہماری ہے نا، ہم جب غفلت میں پڑتے ہیں، ہم جب غافل ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ادھر سے ادھر نکلتے ہیں، پھر اللہ کا قانون بھی عجیب ہے، اور وہ سنیے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔
ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. یہ وجہ آخر میں اللہ نے بیان کی جو میں پہلے ذکر کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے یہ کام کیا، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو غفلت میں رکھا، لاپرواہ، ہوش ہی نہیں ہے، اپنے موج مستی کی زندگی. یہ کون ہے؟ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. میں اپنی آیات کو پھیر دیتا ہوں. میں اپنی یہ بنی اسرائیل کے متعلق خاص طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی، تورات کے نسخے عطا کیے تھے، اس کے بعد فرمایا کہ یہ حق سمجھ میں اس کو آئے گا، حاصل اس کو ہوگا کہ جو اپنے آپ کو غفلت سے پاک رکھتا ہے، تکذیب سے پاک رکھتا ہے، کبر سے پاک رکھتا ہے. میں اپنی آیات کو پھیر دوں گا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. یہ اللہ کی آیات دیکھتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. نیکی کی راہ ان کو نظر آتی ہے، یہ نیکی ہے، پتہ ہے دن میں 5 وقت مؤذن اذان دے رہا ہے، مستحق موجود ہے، دعا کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، رات کے وقت ہیں، رات کے وقت جاگا ہوا ہے انسان، سحری کا وقت ہے، موج مستی میں ہے، کھانے پینے میں ہے، مگن ہی ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ وقت ہے کہ انسان نے اگر سحری کے وقت استغفار کر لیا، پتہ چل گیا اس وقت کی قیمت کا کہ کتنا قیمتی وقت ہے، بیٹھے بیٹھے ہی سحری کھاتے کھاتے ہی، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، وہ 1-1.5 گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس میں اگر زبان پر استغفار انسان کی جاری رہا، غافل ہے. سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا. پتہ ہے اس کو یہ نیکی کا راستہ ہے. جو شخص رات کے وقت قیام کرتا ہے اور اس نے قیام کرتے ہوئے من قام بعشر آیات، 10 آیتیں صرف اس نے رات کے وقت قیام میں پڑھی، اور بعض روایت میں 2 رکعت کا ہے کہ 2 رکعت اگر اس نے رات کو نفل پڑھ لی ہے. ہم تو 8-20 کے ابھی تک جھگڑوں میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی اگر پڑھ لی، لم یکتب من الغافلین. یہ آدمی غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے، غافل نہیں ہے، لاپرواہ نہیں ہے. یہ آدمی نیکی کا متلاشی شمار ہوگا، نیکی کا چاہنے والا شمار ہوگا. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. یہ نیکی کا راستہ دیکھتے تھے، اس کو اختیار نہیں کرتے تھے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. یہ جب بھی کوئی گناہ کا راستہ دیکھتے تھے، وہ راستہ جو اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے، یہ اس راستے کے پیچھے چل پڑتے تھے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور یہ غفلت کی زندگی گزار رہے تھے. غفلت کیا ہوتی ہے؟ نیکی سے انسان غافل ہو جاتا ہے، برا گناہ اس کو نظر آتے ہیں. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، نیکی کی راہ کی توفیق رب تعالیٰ فراہم کرتا ہے، چھین بھی لیتا ہے. آپ میں سے کسی سے کوئی پوچھے ابھی کہ بھئی اس علاقے میں مسجد کہاں کہاں ہے، کون سی مسجد ہے، کس مسلک کی ہے، کتنے بجے نماز ہوتی ہے، جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے، تراویح فلاں جگہ کس کا درس ہے، تراویح میں خوبصورت خوش الحان کون سی مسجد میں بہترین امام ہے، قاری ہے. آپ کو جو آپ ہم حلقہ ہیں، عام طور پہ مسجدوں سے وابستہ لوگ ہیں، علم ہوتا ہی ہے. آپ سے کوئی پوچھے آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کوئی شراب خانہ ہے، کوئی جوئے کا اڈا ہے، کہیں چرس ورس بکتی ہے، کوئی نشہ ملتا ہو، کوئی برائی کا اڈا ہو، تو جو حسن زن ہے وہ تو یہ الحمدللہ ہم میں سے اکثریت کو شاید اپنے علاقوں کے متعلق بھی یہ چیز نہ پتہ ہو. لیکن ایک دنیا کے غافل آدمی سے پوچھیے کہاں ملتی ہے شراب، کہاں ملتی ہے چرس، کہاں ملتا ہے نشہ، کہاں ہے بدکاری کا اڈا، پتہ ہوگا اس کو. تفاصیل جیسے ہمیں مسجدوں کی تفاصیل پتہ ہے، ایسے اس کو ان گناہوں کے اڈوں کی تفاصیل پتہ ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. یہ دن میں 5 بار الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اس ملک میں آواز آپ سنتے ہیں، گونجتی ہے، یہ صدائیں گونجتی ہیں، یہ مجھے اور آپ کو غفلت سے نکالنے کے لیے ہوتی ہیں، باہر لانے کے لیے. یہ آؤ، یہاں پر آؤ، یہاں پر اپنے آپ کو حاضر کرو. نہیں تو کیا ہوگا جب آپ کی اور میرا مزاج یہ بن جائے گا سأصرف عن آیاتی الذین، میں اپنی آیات پھیر لیتا ہوں، ان سے ہٹا لیتا ہوں، میں ان کو نصیب ہی نہیں کرتا. اور پھر انسان جب غفلت میں پڑ جاتا ہے نا، اس کا انجام اور اس کا نتیجہ ملتا ہے کہ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. آپ اور میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، آج کل موسم ہے دعاؤں کا، محفلیں جمتی ہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں کہاں خوبصورت دعا ہو رہی ہے. ہم اصل میں کبھی شرعی مسئلہ بیان کرتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کسی پر تنقید ہے، کسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کو کسی سے تکلیف ہے. بعض اہل نے ذکر کیا کہ اگر ہم یہ قنوت نازلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوت ہے، دعائے قنوت کی بات نہیں، قنوت نازلہ بھی تلاش کی جائے تو قنوت نازلہ اہل نے لکھا ہے سورہ بروج والسماء ذات البروج.
یہ پوری صورت جتنی دیر میں جتنا اس کے الفاظ اور کلمات بنتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قنوت نازلہ کے اندر الفاظ ثابت ہیں وہ اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور اہل علم نے، امام احمد نے، دیگر نے، امام نخعی نے، اوزاعی نے طوالت کو ناپسند کیا ہے، لمبا کھینچنا، یہ لمبی لمبی دعائیں۔ اصل میں حرمین کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے، وہاں کیوں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کیا وجہ ہے، اس کے جواب دے وہ لوگ ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی یہاں بھی مزاج بن گیا ہے۔ مسجدوں کی لائٹیں بھی بعض اوقات بعض مسجدوں کا سننے میں آتا ہے بند ہو جاتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ یہ لمبی چوڑی دعاؤں کے لیے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جگہ، دعا کے لیے حاضری ہو۔ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس میں اجتماعیت بھی ہے، انفرادیت کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ زیادہ تر مواقع، زیادہ تر دعاؤں کے انداز، زیادہ تر دعائیں انفرادی ہیں، اجتماعی مسئلوں میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں۔ اب جب اس طرح کی کیفیت کو ہم تلاش کرتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا، میں کسی کے دل پر فتویٰ نہیں لگا رہا، کسی کی نیت پر فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن کیفیت بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں الفاظوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی پتہ ہی نہیں ہوتا، رو بھی رہے ہوں گے پتہ نہیں ہوگا۔ پچھلے سال ہماری کسی کی ایک دعا سننے کو ملی، وہ تراویح میں، آج کل تو ہے نا فیشن ہے، اپنی سوشل میڈیا پہ تراویح دعائیں سب کچھ وہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس بندے کی دعائیں سنی میں نے، مشہور ہے، یہودیوں کے لیے بد دعا کے بجائے وہ شخص دعا کر رہا تھا، اور یہودیوں کے لیے جنت میں داخلے کی دعا بھی ماشاءاللہ فرمائی جا رہی ہے۔ دعا کے اندر الفاظ کا پتہ ہی نہیں تھا، یہودیوں کے لیے بد دعا کے بجائے دعا ہو رہی تھی، اور لوگ ماشاءاللہ پیچھے رو رو کے آمین بھی کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو مانگ کیا رہا ہے، دعا کر رہا ہے بد دعا کر رہا ہے۔ سوچیں کہاں کھڑے ہیں ہم، عبادت کے اندر اتنے لاپرواہ، اتنے مزے، اتنے تفریح، اتنی شوشا کے چکر میں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے محرومی آتی ہے، اسی وجہ سے توفیق الہی چھن جاتی ہے۔ یہ جب سے ہم اس طرح کے چکروں میں پڑے ہیں، دکھانے کے، بتانے کے، شوشا کے، دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے معاملات کے اندر، عبادت کی جو روح ہے، روحانیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے۔ اپنے دلوں پر غور کیجیے، یقین کریں نہ کوئی فتویٰ ہے، نہ کسی پر اعتراض ہے، نہ کسی پر طنز ہے۔ یہ مثال دینا مجبوری تھا، یہ جو یہودیوں والی دعا کی میں نے مثال دی، مجبوری تھی سمجھانے کے لیے، نہیں تو میں ذکر نہیں کرتا۔ ان چیزوں کو سمجھیے، ہم کہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو زندہ مثالیں دے رہا ہوں، ہمارے دل کس قدر غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، صرف شوشا کے چکر میں لگے۔ اللہ ایسے غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا، لاہن، بے پرواہ، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، دعا میں کھڑا ہے، بس چل رہی ہے دعا۔ بعض اوقات جب تھک جاتا ہے انسان تو بس وہ کر رہا ہوتا ہے، کب یہ رکوع کرے، کب یہ سجدہ کرے، اور میری دعا سے جان چھوٹے۔ کیا فائدہ ایسی دعا کا، کیا فائدہ ایسی عبادت کا جس میں انسان کے اپنے وجود کے اندر بیزاری پیدا ہو رہی ہو۔ اس لیے غفلت کی وجہ سے انسان دعاؤں سے محروم، دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دعا کر تو رہا ہوتا ہے، دعا مانگ تو رہا ہوتا ہے، ہاتھ تو اٹھ رہے ہوتے ہیں، بس رسمی دعا ہوئی، رسمی ہاتھ اٹھے، رسمی ہاتھ نیچے گئے، دعاؤں کے اندر گناہوں سے معافی بھی مانگی گئی، دعاؤں کے اندر سب کچھ مانگا گیا، جہنم سے آزادی بھی، جنت، لیکن اس کے لیے جو عملی طریقہ ہے، جنت تک پہنچنے کا راستہ، جہنم سے بچنے کا طریقہ، ان راستوں پر، ان طریقوں پر غور ہی نہیں کیا۔ جب یہ غفلت کی زندگی انسان گزارتا ہے، پھر یہ پکڑا جاتا ہے، پھر یہ مصیبت میں آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ اس لیے نکلیے اس غفلت کی زندگی سے، نکلیے، باہر آئیے، تلاش کیجئے وہ دوست، وہ محفل، وہ رونقیں۔ اعتکاف آ رہا ہے، مسجد ہو تو محفلوں کے اندر بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا، کھانے کی محفلیں لگانا، کھانا کھانا ہے، محفل نہیں کرنی۔ یہ اعتکاف اجتماعیت کے لیے نہیں ہے، انفرادیت کے لیے ہے، تنہائی کے لیے ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنی صفائی کے لیے، اپنے جو دلی امراض ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ دیکھیں تو اس اعتکاف کے اندر کوئی سوال ہو کہ کیا کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کچھ نہیں پتا، وہ بس تنہائی تھی، تنہائی کے اندر جو کچھ کر سکتا ہے انسان، آپ کے لیے اب دروازہ کھل گیا، جو کچھ کر سکتا ہے وہ انسان اپنی غفلت سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے کرے۔ تو جو غافل ہے، جو ابھی پیچھے ہٹ چکا ہے، آگے وقت ہے، اب یہ کامیابی کا وقت ہے، خاص طور پر اب آگے آنے والی راتیں، آخری عشرہ، طاق راتیں، لیلۃ القدر، یہ زور، ہمت، طاقت انہی دنوں میں دکھانی ہے۔ یہ جو غفلت پیدا ہو رہی ہے، مارکیٹ اپنے عروج پر ہے، بازار اپنے عروج پر ہے، عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم ایک دفعہ قربانی دے کر دیکھیں، ایک دفعہ قربانی دے کر دیکھیں، آپ کو اللہ کی طرف سے بہت کچھ نصیب ہوگا۔
نہیں تو غفلت میں پڑھ کر محرومیت چھین لے گا اللہ توفیق، انسان کو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس توفیق کی چھیننے کی میں نے ایک مثال دیکھی، مارکیٹ کھلی ہوتی ہے، بازار کھلے ہوتے ہیں، لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، طاق راتیں یہ آخری اشرا ٹاپ پہ، کیونکہ بازار میں نکلے ہی ہیں لوگ، نکلنے ہیں تو دکاندار بھی کھول کے بیٹھا ہے، جس کا بک رہا ہے وہ تو کھول لے، جس کا اس رات کوئی کاروبار ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو کوئی خریدار ملے گا، وہ بھی اگر کھول کر بیٹھا ہے۔ میں نے ایک دن رات کے وقت، یہ انہی آخری عشرے کے اندر، رات کے 2-2:30 بجے، اپنی چھوٹے محلے کے اندر، کوئی بڑی مارکیٹوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی بڑے بازاروں کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے محلے کے اندر یہ رنگ کی دکان، کلر بیچنے والے، اس کو 1:30-2 بجے کے قریب دکان کھول کے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت اس سے کون رنگ خریدے گا؟ اس وقت کون رنگ خریدنے آئے گا رنگ کرنے کے لیے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ غفلت کی سزا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو محروم کر دیا ہے۔ کوئی اس کی روپے کی کمائی نہیں ہوگی، شوق میں کھول کے بیٹھا ہے، سب نے کھولی ہے میں بھی کھولوں۔ یہ دکان کھولنے کا وقت نہیں تھا، یہ غفلت کا وقت نہیں تھا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت تھا، اللہ کے قریب آنے کا وقت تھا۔ یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، قدر کیجئے، نکل گئے نکل جائیں گے۔ ہر سال آ رہا ہے رمضان، پھر کچھ ایسا وقت بھی آئے گا کہ رمضان تو ہوگا لیکن شاید پھر، اور شاید نہیں، حقیقت میں میں نہیں ہوں گا۔ اللہ ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ اس رمضان کے